بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 7 ہوا چلی کے مشقی سوالات 1 تا 4 پڑھیں گے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 44 پر موجود مشقی سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، صفحہ میں سب سے اوپر یہ بتایا گیا ہے، ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ہوا بھی ایک نعمت ہے۔ ہوا کی غیر موجودگی میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اس سوال سے ریلیٹڈ نیچے ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ سوال نمبر 1 میں دیے ہوئے الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے بچوں سے ان الفاظ کے زبانی جملے بنوائیں۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ دھیمی دھیمی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو آپ نے دھیمی دھیمی کو جملے میں استعمال کر کے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر دھیمی دھیمی کا جملہ، اسلم دھیمی دھیمی چال چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بندگی کو لیں، بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبادت، تو بندگی کا جملہ اس طرح بنے گا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس سوال کو کاپی پر حل کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 45 پر سوال نمبر 2 اور 3 موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرع مکمل کریں۔ مصرع شعر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ نظم میں دیے گئے مصرعوں کو آپس میں مکمل کرنا ہے، جیسا کہ کالم الف کے مصرعے کو ہم نے کالم ب کے مصرعے سے ملانا ہے۔ پہلا مصرعہ ہے، لہرا دیا ہے کھیت کو۔ اس سے متعلقہ مصرعہ ہے، ہلتی ہیں بالیاں، سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طریقے سے کتاب پر اس سوال کو حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، دیے ہوئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرعے لکھیں۔ حروف دیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، لام، چے، کاف، تے، چھوٹی اے۔ اس سے لفظ بنے گا لچکتی۔ تو لچکتی سے متعلقہ جو مصرعہ ہے وہ یہ بنتا ہے نظم کے مطابق، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ شین، گاف، واو، فے، بڑیے، اس سے بنتا ہے لفظ شگوفے۔ شگوفے سے متعلقہ مصرعہ ہے، پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چکی۔ اگلے حروف ہیں سین، بے، زے، ہے، اس سے بنتا ہے سبزہ۔ سبزہ سے مصرعہ بنے گا، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ چے، واو، پے، الف، یہ، چھوٹی یہ، ہے، اس سے لفظ بنتا ہے چوپایا۔ چوپایا سے متعلقہ مصرعہ بنتا ہے نظم کے مطابق، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی، دال دو چشمی ہے، چھوٹی یہ، میم، چھوٹی یہ، اس سے لفظ بنتا ہے دھیمی۔ تو دھیمی سے متعلقہ مصرعہ ہے، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طریقے سے سوال نمبر 2 اور 3 کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال نمبر 4 موجود ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال الف ہے، پرندے اپنی اڑان کیسے بھرتے ہیں۔ بے ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جیم ہے، نظم کے چوتھے شعر کو کاپی میں خوشخط لکھ کر اس کی نثر بنائیں۔ دال ہے، ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں۔ ہے، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور 4 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جن کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان سوالات کے جوابات لکھے ہیں، آئیے ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا سوال الف ہے، پرندے اپنی اڑان کیسے بھرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پرندوں کا پورا جسم انہیں اڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کے جسم کا درجہ حرارت پٹھوں کو زیادہ تیزی سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے پروں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنی پرواز بھرتے ہیں۔ سوال ب ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کو شاعر ذہن میں رکھ کر اس نظم کو لکھتا ہے، یعنی شاعر کا لکھنے کا مقصد کیا ہے، مرکزی خیال میں یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ہوا بھی ایک نعمت ہے۔ ہوا کی غیر موجودگی میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔
سوال جی میں نظم کے چوتھے شعر کو کاپی میں خوشخط لکھ کر اس کی نثر بنائیں۔ چوتھا شعر ہے، سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ تو آئیے اس شعر کی نثر بناتے ہیں۔ نثر میں جیسا کہ شعر کو سیدھا کر کے آسان الفاظ میں بتایا جاتا ہے، اس شعر کی نثر ہے کہ باغوں میں ہوا کے بغیر درخت سرسبز نہیں ہوتے اور ہوا کی وجہ سے ہی باغ کی سیر اچھی لگتی ہے۔ سوال دال ہے، ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس پوری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور 4 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جن کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ ہوا، پانی، روشنی اور خوراک ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تو بچوں، آپ نے سوال نمبر 1 اور 4 کو کاپی پر حل کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 2 اور 3 کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے اور ان سب کو یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔